الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون حضرات محترم، آج جب ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں بے شمار ممالک، بے شمار بستیاں اور بے شمار جگہیں ایسی ملتی ہیں جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ آج اس کے کھنڈرات ان کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی عظیم تہذیبوں کو اللہ نے نابود کر کے رکھ دیا۔ آج کی مجلس میں ہم نے اسی بات کو سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ جو ایک ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جس کی خوبصورت صفات میں ایک بہت خوبصورت صفت الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، آخر ایسے کیا اسباب بنے کہ ان بستیوں کو تباہ کرنا پڑا؟ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ بستیاں، ملک ہمیشہ تنزلی اور تباہی کی طرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں تعلیم کی کمی ہوتی ہے، یا ان کا معاش کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو معاشی اعتبار سے بڑے ہی مستحکم تھے،
مال و دولت کی، رہنے سہنے کی، عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں تھی، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو جو گھر انہوں نے رہنے کے لیے بنائے تھے لم تسکم من بعدہم، ان کے رہنے والا بھی کوئی نہ بچا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معیشت کی تنگی کی وجہ سے قومیں تباہ نہیں ہوتی بلکہ معیشت کی مضبوطی کے باوجود بھی تباہ ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح بابل اور نینوا دو ایسی تہذیبیں تھیں جو بہت ہی تہذیب و تمدن کا گہوارہ سمجھی جاتی تھی، ان کے پاس جو علوم تھے دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں تھے، اس کے باوجود انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو تعلیم کی کمی قوموں کو تباہ کرتی ہے اور نہ معاش کی تنگدستی تباہ کرتی ہے۔ ہم اللہ مالک سے ہی پوچھتے ہیں کہ مالک الملک آپ کس بات پہ ناراض ہو کے قوموں کو ہلاک اور برباد کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت سورۃ انفال کے اندر فرماتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ تم فرعون، آل فرعون اور اس کے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی تاریخ کو پڑھو۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی پہلی غلطی یہ تھی کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کی نشانیوں کی پرواہ نہ کی، اللہ کے احکامات کو کچھ نہ سمجھا۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے رب کی آیات کی تکذیب کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اس بات پہ بھی اللہ نے صبر کیا، لیکن جب ان کے گناہ بڑھ گئے تو فَأَهْلَكْنَا، پھر اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ان میں سب کے سب الا ماشاء اللہ ظلم میں مبتلا تھے۔ تو اب یہ بات سمجھ آئی کہ قوموں کی بربادی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب قوموں کے اندر ظلم آ جائے تو پھر قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے بھی اپنے دامن میں بہت سے ظلم کے داغ سجائے ہوئے ہیں، ہمارے دامن پہ بھی بہت سے گناہ ہیں، ہم داغدار زندگی کو لیے پھر رہے ہیں، اور ہمیں بہت کم لوگوں کو احساس ہے کہ ان گناہوں کو صاف ہونا چاہیے۔ تو کیا ان گناہوں کی پاکیزگی، ان کو صاف کرنے کا کوئی طریقہ ہے تاکہ ہم من حیث القوم ہلاکت اور بربادی سے بچ جائیں، اللہ کے غضب، اس کے غصے اور ناراضگی سے بچ جائیں؟ ہمیں کوئی ایسا نسخہ مل جانا چاہیے۔ اگر ہمیں احساس ہے کہ جو گناہ، جو خلاظتیں، جو خباثتیں ہم سے سرزد ہو چکی ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، تو اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر بھی کئی مقامات پر اس کا نسخہ کیمیا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، اس کا ضمیر اس بات پہ اسے ملامت کرتا ہے، اس کے گناہوں پہ اسے ڈانٹتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان غلاظتوں سے میری جان چھوٹ جائے، میرا جسم صاف ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ گناہ ہمارے دھل جائیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ تو
اللہ رب العزت پہلی بات سورۃ عنکبوت کے اندر فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو سچے ایماندار بنتے ہیں. ہمارے ایمان کی پوزیشن یہ ہے کہ صرف پہلے سٹیپ پہ ہم سب کے سب متفق ہیں اور اس بات پہ بالکل پختہ ہیں کہ اقرار ہم سب کا ہے کہ ہم ایماندار ہیں. لیکن دوسرے دو سٹیپ میں ہم میں سے اکثر کہنے والا ہے یا سننے والے سب فیل ہو جاتے ہیں. ایمان جب تک تین چیزیں نہ ہوں مکمل نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات اقرار باللسان، زبان سے بندہ اقرار کرے. وتصدیق بالقلب، دل اس کی تصدیق کرے کہ جو میرے رب کے حکم ہیں، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے دکھائے. جو میں کہتا ہوں، جسے میں سچا سمجھتا ہوں، میں اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہوں. اگر تو یہ بات ہوگی تو پھر حقیقتاً ہم نے اس خوبصورت سیڑھی کو پا لیا جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو دھو سکتی ہے. اور دوسرا ہے عمل الصالحات، نیک عمل. میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیں نیک عمل کے معاملے میں بھی ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں. ہم میں سے ہر شخص نے اپنے تصورات میں کچھ اعمال بنائے ہوئے ہیں، انہیں نیک سمجھتا ہے. یاد رکھیں ہمارے تخیلات کے مطابق جو عمل ہوں گے اللہ انہیں نیک نہیں سمجھتا. اللہ کی نظروں میں نیک اعمال وہ ہیں جس کا حکم میرے رب نے دیا ہے اور اس کے رسول نے وہ عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ نیک عمل ہوگا. وگرنہ وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہیں لگتا، وہ کتنا ہی اچھے کلمات کیوں نہیں ہے، وہ کتنا ہی اچھا طریقہ کار کیوں نہیں ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس امر، ہمارے اس دین کے اندر وہ طریقہ ایجاد کیا جو میں نے نہیں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں سکھلایا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے مطابق نہیں چلے، انسان اپنی خواہش کے مطابق اسے اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو مردود، وہ اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوگا. تو پہلے یہ دونوں باتیں اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے. ایک تو ایمان کی شرائط کو پورا کرنا اور دوسرا زندگی میں نیک اعمال کا رنگ بھرنا. اگر یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کیا کیا، میں ساری زندگی کی خطاؤں پہ قلم پھیر دوں گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. پھر انسان نیکی کی طرف آ جائے، برائی کی طرف پلٹ کے نہ دیکھے، یہ نہ سوچے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، اور اللہ کی ذات پہ مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتے ہیں جتنی مرضی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ذات پاک ہے، اگر ان باتوں پہ آ جاؤ گے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. پھر دوسری آیت سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اس میں اللہ وضاحتاً بیان کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لوگو ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو. اور نیک عمل کون سے ہیں؟ وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم.
جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے وہو الحق، یہی حق ہے۔ ہماری مولویوں، پیروں، اماموں کی حیثیت کوئی نہیں، اب پہلے انبیاء کی بھی حیثیت کوئی نہیں، اب اگر کائنات کے اندر کسی کی حیثیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ان کے گناہ معاف ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وآمنوا، اور ہر وہ بات مانیں گے بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تمہاری رب کی طرف سے صرف وہ بات حق ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہوئی ہے، باقی سب کچھ باطل ہے۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہاں نقطہ کہاں آ کے ٹھہرا کہ اگر کوئی شخصیت اس کائنات کے اندر قابل اطاعت ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے، اللہ ہم سے اپنی ناراضگی ختم کر دے، تو وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا ہے صرف اسی کے اوپر اکتفا کر لیں، اپنے فرقوں کو چھوڑ دیں۔ ہمارے پیروں، اماموں، مولویوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اس کائنات کے اندر حیثیت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، لوگوں وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر اس پہ چلو گے تو کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف بھی کرے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور تمہارے سارے معاملات کی اصلاح بھی کرے گا۔ اگر ہم متمنی ہیں ہمارے بگڑے ہوئے حالات درست ہو جائیں، ہماری معاشرتی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں، ہمارے گناہ دل جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں مغضوب نہیں اللہ کے محبوب بن جائیں، تو اللہ رب العزت نے یہ نسخہ کیمیا مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہم اپنے پیارے نبی ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کاش ہمیں ان کی تعلیمات سے بھی محبت ہو جائے، کیونکہ ذات کی حد تک ہم سب بہت بڑے دعوے دار ہیں، لیکن جب تعلیمات کا معاملہ آتا ہے تو 100 میں سے 99 لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی پاکیزگی اور اعمال کی اصلاح، معاشرے کے بگاڑ کا ختم ہونا، یہ صرف اور صرف اس چیز سے ختم ہوگا اگر ہم اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے عمل کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور بات بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ مالک جو ہیں یہ کسی انسان کے چہرے یا اس کے مال یا اس کے جسم کو نہیں دیکھتے، کیونکہ اگر ہم سمجھیں کہ ہمارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے تو یہ خوبصورت چہرہ کس نے دیا ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم بڑا مضبوط ہے تو اس جسم کو قوت کس نے بخشی ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو یہ رزق اور مال کس نے عطا کیا ہے؟ اگر اللہ نے عطا کیا ہے وہ تو دینے والا ہے، ہم تو اس کے سامنے فقیر ہیں، وہ کیوں دیکھے گا اسے؟ جو دیا ہی اس نے ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر دیکھتا کیا ہے اللہ؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا تمہارا رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب دل میں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ دل میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر میرا خوف، میرا ڈر ہے، کس کے دل میں اپنے مالک کی حیا ہے۔ اور یہ اللہ کا خوف، اس کا ڈر، اس کی حیا ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں آئندہ گناہ سے باز کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، مجھ میں اور پہلے قوموں کے اندر، پہلے انبیاء کے درمیان ایک بات مشترک ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی کے دل کے اندر حیا نہ رہے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے۔ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ حق رکھتا ہے کہ اس کی حیا کی جائے۔ تو جو انسان اپنے دل میں تقوی، خوف، حیا پیدا کر لے گا، اللہ اس کے اس خوبصورت عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سورۃ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یہ اہل کتاب جو ہیں یہ پہلے کاش یہ ایمان لے آئیں، عیسائی ہونے کے ناطے عیسائیوں میں بڑے بڑے عبادت گزار ہیں اور جنہوں نے ساری زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، یہود میں اتنے عبادت کرنے والے کہ ساری زندگی ان کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ان کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ اپنے دل میں تقوی پیدا کر کے ایمان لے آتے اس نبی پر جس کا پہلے سے وعدہ کیا گیا ہے، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی ساری زندگی کی کوتاہیوں پہ قلم پھیر دیتا اور انہیں جنت میں داخل کر دیتا۔ اگر ایک یہودی، ایک عیسائی رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، ان کے طریقے کو اپنا لے، اللہ اس عیسائی اور یہودی کو معاف کر سکتے ہیں، تو ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ رب العزت سورۃ انفال کے اندر فرماتے ہیں جب معرکہ بدر ہوا، مسلمانوں کا کلیش کفار کے ساتھ، مسلمان قلیل تعداد میں، ہتھیاروں کی کمی کا شکار، اور کوئی پہلے سے تیاری نہیں تھی، کفار پوری تیاری سے آئے تھے، 1 اور 3 کا بلکہ 1 اور 4 کا مقابلہ تھا، ایک طرف 313، ایک طرف 1100 سے زیادہ لوگ تھے، 1 اور 4 کا مقابلہ، ان کے پاس ہتھیار، ان کے پاس خوراک، سب کچھ۔ اللہ نے وہاں پہ بھی ایک بڑی عجیب بات کہی، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو، یجعل لکم فرقان، میں یہ نہیں دیکھوں گا وہ زیادہ ہیں تم کم ہو، آج کے دن میں فرقان، میں فیصلے کا دن کر دوں گا اور تمہیں اللہ تمہارے تقوی کی وجہ سے فتح نصیب فرما دے گا۔ اور اللہ رب العزت ہمیشہ ایسی قوم کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیا کا بھی اصول ہے، ہم کہتے ہیں جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کسی کی حیا کرتا ہے اس کی بھی حیا کی جاتی ہے، جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا اس کا کوئی بھی لحاظ نہیں کرتا، یہ قاعدہ قانون ہے دنیا میں۔ اگر دنیا کے اندر ہم جیسے چھوٹے انسان، اگر کوئی ہماری حیا نہیں کرتا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی
تو اگر اللہ جو سب سے عظیم تر ہے، اگر ہم اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے اس کی حیا نہیں کریں گے تو وہ کیسے ہماری حیا کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل ایمان، اگر اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو گے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری خطاؤں کو مٹا کے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے میں اپنا تمہیں فضل، بہت بڑے فضل سے نوازوں گا۔ تو اگر ہماری مرضی یہ ہے کہ ہماری خطائیں معاف ہو جائیں، آپ دیکھیں نا کہ خوبصورت کپڑے پہ چھوٹا سا بھی داغ لگے، ہم فوراً اتارتے ہیں کہ اسے ابھی سے دھو لیا جائے، وگرنہ یہ داغ زیادہ ہو جائے گا اور یہ برا لگے گا۔ بلکہ آپ بہت خوبصورت لباس پہن کے کسی فنکشن میں جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا داغ لگا ہو، سارے لباس کو نہیں دیکھا جاتا، بار بار نظر اس داغ پہ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہماری جسم، ہمارے من کے اندر بہت سے گناہوں کے داغ ہیں، اور اللہ ان داغوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ پھر انسان کے لیے یہی اس کا رحم ہے کہ وہ کیسی فیسلٹیز دیتا ہے۔ سورۃ نجم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ نساء کے اندر اور سورۃ نجم دو مقام پہ یہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، اے میرے بندو اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کے کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ کبائر کیا ہے؟ یہ ایک بڑی لمبی طویل لسٹ ہے، یعنی اس میں قتل ہے، اس میں ڈکیتی ہے، اس میں زنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، عظیم گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ حاضر القیاس جو ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم صرف بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو چھوٹے گناہ نکفر عنہم سیئاتہم، میں ویسے ہی درگزر کر کے معاف کر دوں گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ گے، صغیرہ گناہ تمہارے میں درگزر کر دوں گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور میں تمہیں ایسے مدخل میں، ایسے گھروں میں، ایسی جگہ میں داخل کروں گا جیسی عزت والی جگہ کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ پھر اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، گناہوں کو دھونے کا ایک خوبصورت نسخہ یہ بھی بتایا سورۃ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر اپنی غلطیوں کا احساس ہے تو پھر اللہ سے توبہ کر لو، لیکن سچی توبہ کرنا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب سچی توبہ کر لو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب وعدہ کرتا ہے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نکفر عن، انکار کر دے گا اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن شرط کیا ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، سچی توبہ کرنا، تو میں تمہارے نکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہاری ساری خطاؤں پہ قلم پھیر دوں گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں جگہ دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی۔
سورت فرقان کے اندر اللہ اس سے بھی زیادہ فیسلٹی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات کرتا ہے. کہتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ اتنا محبوب ہے، اللہ کا اتنا پسندیدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، وآمن، اور ایمان لے آتا ہے، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی سابقہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی نیکیوں میں شامل کر دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، ذرا تصور فرمائیں، کیا کائنات کے اندر کوئی ایسا رحم دل ہے؟ دیکھیں، باپ بھی اگر بعض اوقات ناراض ہو جائے تو وہ معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے، وہ لپٹ لپٹ کے معافیاں مانگے، بھائی معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ کتنے رحیم و کریم ہیں، ہر بات میں انسان کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے اعلان کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم. لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، میں تمہیں عذاب کر کے کروں گا کیا؟ لئن شکرتم، ہم پہ بھی تو کوئی حق ہے نا، کہ جو اللہ اتنی رحمتیں، اتنی مہربانیاں ہم پہ کر رہا ہے، کیا ہم پہ کوئی حق نہیں ہے؟ کہا میں کیا کروں گا عذاب کر کے؟ لئن شکرتم، اگر شکر کر لو. ہم سے شکر کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انبیاء میں سب سے بلندتر مقام ہے آپ کا، اور آپ کے متعلق اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ آپ کو نہیں چھو سکتی. جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یعنی اتنی زبردست بات. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتے. رو رو کے آپ کی گالوں کے اوپر آنسو بہ بہ کے نشان پڑ گئے تھے، اور بعض اوقات سجدے کے اندر اتنا شدید روتے کہ وہ نیچے والی مٹی گیلی ہو جاتی. ایک دن ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دل میں بڑا ہی ترس آیا، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. نے فرمایا کیا بات کرنا چاہتی ہوں؟ میں کچھ سوال پوچھنے ہیں. آپ نے فرمایا پوچھو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پہ جہنم کی آگ کو حرام نہیں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے. پھر پوچھا کیا آپ کے لیے جنت واجب نہیں ہے کہ آپ جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل. کہا اگر یہ سب کچھ درست ہے تو یہ سب کچھ کیا تو جنت کے حصول کے لیے جاتا ہے، پھر آپ کیوں اتنا کرتے ہیں؟ آپ نے کتنا خوبصورت الفاظ کہے. کہا عائشہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں، اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ مل چکا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جنت لازم آپ کو ملے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ جہنم کی آگ آپ کو نہیں چھو سکتی. اس کے باوجود دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. اولا اکون عبدا شکورا، کیا جس اللہ نے مجھ پہ یہ احسان کیے ہیں کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ میرے عزیز بھائیو، ایک حدیث قدسی ہے کہ زندگی میں ہمیں بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے. ذرا غور سے سننا، اللہ کتنی مہربانیاں آج کرنا چاہتے ہیں.
ہم میں سے بہت بدقسمت ہوگا جو اللہ کی مہربانیوں کو اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ جو سب سے بابرکت اور سب سے بلند ہیں، نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیو، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹو، جب تک تم مجھ سے امید باندھے رکھو گے، تمہاری توقعات صرف مجھ سے ہوں گی اور مجھ سے ڈرتے ہوئے مجھ سے رجوع کرتے رہو گے، کچھ بھی گناہ لے کے آ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں معاف کرتا رہوں گا۔ یا ابن آدم انک ما دعوتنی، جب تک تم مجھ سے مانگتے رہو گے، ورجوتنی، مجھ سے امیدیں وابستہ کیے رکھو گے، غفرت لک، سب کچھ معاف کر دوں گا، الا ما کان فیک ولا ابالی، جو بھی لے کے آؤ گے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب تک دو کام میرے ساتھ ہوں گے تمہارے، مجھ سے مانگتے رہو اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو، مجھ سے نا امید نہ ہونا۔ سب سے بڑا جرم انسان کا یہ ہے کہ اپنے رب سے مایوس ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹو، تمہارے گناہوں کی وسعت آسمانوں جتنی بھی ہو جائے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ پھر تیسری بات اس سے بھی زیادہ اہم، کہا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، انک لو اتیتنی بقراب الارض، اے آدم کے بیٹو، اتنے گناہ لے کے آ جاؤ کہ زمین و آسمان کا سارا خلا بھر جائے، ثم لقیتنی، اس حالت میں مجھے ملو کہ لا تشرک بی شیئا، تم نے میری ذات کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اگر میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں زمین بھر کے تمہیں اپنی معافی سے نواز دوں گا۔ لیکن اس کے لیے شرط لگائی کہ خطائیں جتنے بھی لے آؤ، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لا تشرک بی شیئا، کبھی ایک ذرے کے برابر بھی میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ خوبصورت، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہماری خطاؤں کو معاف کروا سکتے ہیں، ہمارے رب کی ناراضگی دور ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے رب ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو جائیں تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اگر تباہی سے بچنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ راضی تب ہوتے ہیں اگر ہم اپنی خطاؤں کی معافی لے لیں، کیونکہ اللہ رب العزت ان اللہ یحب التوابین، جو اپنی خطاؤں پہ معافی مانگنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔
خطائیں ہو جانی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین توابون، اور اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، کچھ بھائیوں نے آپ سے التماس کی ہے. یہ ایک بھائی ہیں ارسلان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میرے دادا شدید بیمار ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ انہیں اور سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں فوت ہو چکے، اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ انہیں معاف کر دے. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ایک بھائی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے اولاد سے نوازے. اے اللہ جس بھی ہمارے بھائی کو اللہ تو نے اولاد سے نہیں ابھی تک نوازا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ ان کی گود کو ہرا کر دے. اے اللہ ہر مسلمان کو صاحب اولاد بنا. اے اللہ جنہیں تو نے بیٹیاں عطا کی ہیں انہیں نیک اور صالح بیٹوں سے نواز دے. اے اللہ ہم سب حاجت مند ہیں، اے اللہ تو حاجت روا ہے. اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. اے اللہ ہر مسلمان کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے. اے اللہ ہر پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ ہر مصیبت کا مداوع بنا دے. اے اللہ ہر بیماری کو شفا میں بدل دے. اے اللہ ہر عزیز بھائی بہن ماں بیٹی جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک بھائی نے پوچھا ہے بچپن میں یہ احتیاط بتائی گئی تھی اگر آپ نماز پڑھ کر تھک جاتے ہیں تو نماز قبول نہیں ہوتی. نہیں میرے عزیز بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ انسان تھکتا اس وقت ہے جب اس کی توجہ کم ہوتی ہے. جب آپ اپنی توجہ نماز کی طرف رکھیں گے، اس کے الفاظ جو ادا کر رہے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنا وقت لگا ہے اور میں کتنی جلدی فارغ ہو گیا ہوں. یاد رکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. پہلی بات، ہم میں سے بعض بھائی خشوع اور خضوع کے لیے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں. آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. جب آنکھیں بند ہوں گی تو تصورات بھٹکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم دیا اور ادھر ادھر بھٹکائیں گے نظر تب بھی جو ہے نماز میں توجہ نہیں رہے گی. انسان جو ہے جب توجہ نہیں ہوگی اس کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک بات ہمارے اندر یہ ہے چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم نے نماز کے کلمات یاد کیے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں آتا. اگر آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں تو یقین جانیں آپ کی نماز کا لطف انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ کی توجہ ہوگی کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، میری رب سے کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ نہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی. اور یہ یاد رکھیں
کہ کس کی قبول ہوتی ہے کس کی مسترد ہوتی ہے، اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں کسی کو نہیں دیا، یہ اسی کے پاس ہے۔ ممکن ہے ایک وقت نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی نہیں ہو رہی، آپ سب کی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی نیت ناممکن ٹھیک ہو یا اس کے تصورات نہ ٹھیک ہو۔ تو یہ جو ہے اس لائن میں کس کی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ اس کو قبول کر لینا۔ جتنے بھی صالحین نیک لوگ انبیاء جب بھی کوئی نیک کام کرتے تو اس کے آخر میں یہ بات ضرور کہتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شایان شان نہیں، تو اسے قبول کر لینا۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام، دونوں نے بیت اللہ بنایا۔ بیت اللہ بنانا کوئی چھوٹی سی بات ہے جس کو صرف دیکھنے کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں کی آنکھیں تڑپتی ہیں۔ وہ بنانے کے بعد کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اس کی قواعد بنیادوں کو بلند کیا یعنی اسے بنا دیا ابراہیم اور اسماعیل نے، اور دونوں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے اسے قبول کر لینا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں ہم سب کو، کوئی بھی ہے، جب بھی کوئی نیک عمل کریں اس کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بہت بلند ہے، مجھے تھکاوٹ بھی ہو گئی، میرے خیالات بھی بھٹک گئے، میرے معاملات بھی ویسے نہیں، میرے دل میں تقویٰ بھی وہ نہیں جو تو چاہتا ہے، لیکن اللہ آخر تیرا بندہ ہوں، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے اسے قبول کر لے۔ تو انشاءاللہ آپ اگر احساس ہے آپ کو قبول ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ کیا پاگل آدمی سے پردہ ہو سکتا ہے؟ کیا اگر ہو سکتا ہے تو دلیل بتائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 4 لوگ مرفوع القلم ہوتے ہیں، پاگل، چھوٹا بچہ، سویا ہوا اور بے ہوش، ان اگر یہ کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں تو ان پہ اللہ نے قلم کو اٹھایا ہوا ہے، ان کی بات نہیں لکھی جاتی اور ان پہ کوئی شرعی معاملہ لاگو نہیں ہوتا۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ 10 سال سے مجھے کوئی چیز تنگ کرتی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، تکلیف کی وجہ سے عاجز آ گئی ہوں، اللہ بہن آپ پہ رحم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں رہ سکتا اور جادوگر اس کی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ خود یا آپ کے گھر والے مل کے سورت بقرہ پڑھیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ایک شخص کہتا ہے نماز کی خیر ہے، ہفتے میں 1-2 دفعہ پڑھ لی، جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، باقی والدین کی مغفرت کی دعا لوگوں سے کرواتا ہے، صدقہ خیرات بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، کیا اس کے یہ عمل ٹھیک ہیں؟ میرے عزیز بھائی، اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نمازیں منافق پہ باری ہیں، یعنی جو عشاء اور فجر نہیں پڑھتا، کہا یہ منافق آدمی ہے۔ تو یہ ایسی باتیں آپ نہ کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، ان کے احکامات سچے ہیں، ہمیں اپنی بدعملی پہ اپنے اندر شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں شریعت کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور دوسرا اس پہ اکڑتے بھی ہیں، یہ کوئی اچھی عمل نہیں ہے۔ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک شہر کے جو نئے میئر ہیں انہوں نے آپ سے التماس کی ہے، یہ میرے علم میں بھی ہے، ویسٹ مینجمنٹ میں انہوں نے تبدیلی کی ہے شہر کی صفائی کے لیے،
اور 4-5 دن سے یہ آپریشن جو شروع ہوا ہے اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب تک ہم بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اپنے شہر کو، اپنے گھر کے ارد گرد ماحول کو صاف نہیں رکھ سکیں گے۔ اسلام کا حکم یہ ہے الطہور شطر الایمان، ایمان پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا نصف ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں صفائی کے معاملے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بڑا اچھا کردار معاشرے میں ادا کرنا چاہیے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی دکانوں میں صفائی کر کے سارا کچھ ڈھیر سڑک میں لگا لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے کو صاف کرنے کی تاکید اور ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو صاف کریں اور اس گند کو اس باسکٹ میں ڈالیں جو انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے، یا احتیاط برتیں۔ ہر جگہ گند نظر آنا یہ کوئی مستحسن بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں ماڈل ٹاؤن مارکیٹ میں صبح سیر کے لیے جب جاتے ہیں تو اتنی غلاظت ہوتی ہے چاروں طرف، العیاذ باللہ، حالانکہ یہ جو دکاندار یہ کماتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ اگر حکومت میں کچھ لوگ اچھے کاموں کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں ان کا مددگار بننا چاہیے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔